بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ روشنی کا سفر ہے. یہ دس از دا پروگرام نیم اینڈ کنٹریبیوشن بائی سی او کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. یہ ایک پروگرام ہے جو کہ رمضان کے حوالے سے ہم ریگولر کرتے ہیں، اور کیونکہ وی آر پاسنگ تھرو ویری ٹیسٹنگ ٹائمز ایز اے گلوب ایز اے ورلڈ، تو اس حوالے سے ہم ایک سیلیبریٹی، کوئی انٹرپرینور، کوئی سی او کے ساتھ ہم ایک ان کی ویژن ان سے شیئر کرتے ہیں، ان کا ویژن شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیسے اس کرائسس کو دیکھتے ہیں، کیسے کیا اسٹریٹجیز شیئر کرتے ہیں. تو آج کے لیے ہم نے جن کو انوائٹ کیا، ریکویسٹ کیا، علماس حیدر صاحب ہیں جو کہ فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس بھی ہیں، اور اس وقت سی او ہیں ایکسپیل گروپ آف پیکیجنگ میں، گروپ آف کمپنیز کے. اور ان کے والد صاحب بہت بڑے ریناؤنڈ انٹرپرینور ہیں، ڈاکٹر احسن نقی. تو سر ویلکم سر. اور علماس صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے کووڈ-19 اور جو پینڈیمک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رائٹ نو حالات کے حوالے سے گلوبلی چیلنج آ گیا، جس کی وجہ سے شاید وہ کرونا کی جو وہ والی فزیکلی لیول پہ کچھ ہیوک کریٹ نہیں ہوا، لیکن جو بزنس کے حوالے سے ہیوک کریٹ ہوا. بینگ اے لیڈر، بینگ اے سی او، بینگ اے انٹرپرینور، آپ اس کرائسس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ واٹ دا ویز ٹو سجیسٹ ٹو کم آؤٹ آف دس کرائسس؟ ہاؤ ڈو یو سے؟ کووڈ-19 شروع ہوا جب اخباروں میں آنا شروع ہوا جنوری کے اندر، اور آج ہم مئی میں ہیں، اور جنوری سے مئی تک ساری دنیا کی شکل بدل گئی ہے. اکنامک حالات ساری دنیا کے، گلوبل اکانومی شرنک کر رہی ہے اس وقت. کہیں پہ 5% شرنک کرے گی، کہیں پہ 12 کرے گی، کہیں پہ 14 کرے گی. پاکستان میں بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 5% سے زیادہ شرنک کر جائے گی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو زیادہ اکانومی ہے وہ ایگریکلچر اور سروس سائڈ کی ہے، مینوفیکچرنگ. ہاں، اور دوسرا یہ کہ ہم کافی حد تک انسولیٹڈ ہیں. نہ ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، نہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے. ہم کافی حد تک انسولیٹڈ ہیں. اس لیے ہم بچ جائیں گے، اور ہم تقریباً 5% کی پلس مائنس اکانومی شرنک کرے گی ہماری. اچھا، میکرو لیول پہ؟ جی، میکرو لیول. جو مائکرو لیول کے اوپر ابھی لاک ڈاؤن سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں. اب لاک ڈاؤن کے اندر شاید ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا جنہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کا راشن اپنے گھروں میں رکھ لیا تھا اور جا کے وہ خرید لائے تھے، اور ان کو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوا. اور لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو جو کہ روزانہ کماتے تھے، مثلاً ریسٹورنٹ کے بہرے ہیں، مثلاً گولف کے اندر کیڈی ہیں، مثلاً وہ دیہڑی دار جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے روزانہ، مثلاً وہ جو کنسٹرکشن کے اندر جو مٹیریل لے کے آتے تھے اور لگاتے تھے، اس قسم کے کام وہ روز کے 500، 800، 1000 روپے کماتے تھے اور خرچ کرتے تھے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹریس نظر نہیں آئی ہے. مجھے زکوٰۃ اور زکوٰۃ خیرات وغیرہ سے ہماری تھوڑی بہت بچت ہوگی، لیکن یہ زکوٰۃ خیرات بھی کب تک چلے گی؟ اور لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، اگر ان کے اپنے کم ہوتی ہے نا، وہ بھی آ جاتی ہے. سو یہ آہستہ آہستہ، اور یہ جو میرے حساب سے یہ دنیا کے لیے تو 1.5 سال کے لیے ابھی آہستہ ہی رہے گا، اس کا جو ریوائونگ ٹائم ہے. اور پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے 2 سے 2.5 سال لگیں گے. وجہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال میں اس کا جو ٹیکہ ہے وہ، یا جو دوائی ہے وہ ایجاد ہو چکی ہوگی، ویکسین جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہوگی. اور ان ملکوں نے، اور امریکہ کو ہم نے دیکھا ہے ان کا بیہیویئر، اور ملکوں کا بھی بیہیویئر، سب سے پہلے انہوں نے بین کرنا ہے اس کی ایکسپورٹ ٹو اینی کنٹری. سو وہ پہلے اپنی ملک کی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کریں گے، اس کے بعد وہ الاؤ کریں گے کہیں اور اس کا جانا. اس لیے ہمارا چائنا کے ساتھ تعلق بنانا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ وہ ویکسینیشن میں، وہ جس طرح کی پاپولیشن، چائنا کی پاپولیشن کو دیکھ رہے ہیں اس طرح پاکستان کو بھی دیکھیں گے، اور پاکستان کے اندر ویکسینز بنتی ہیں. پاکستان کے اندر ہماری اینیمل ہسبنڈری کے لیے جتنی ویکسین ہے وہ ساری پاکستان میں بنتی ہیں. سو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے ویکسین بنانے کا، اور وہاں سے ہمیں وہ سب کچھ پاکستان میں لانا ہے اور لا کے یہاں پہ بنانا ہے.
ہمارا جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت حالات کو دیکھ رہا ہے، اور میرے خیال ان میں بھی چند لوگ ہیں جنہوں نے اس کی دوائیاں بھی مینوفیکچر کرنی شروع کر دیں گے کچھ دنوں کے اندر، جیسے فروسنس کا بھی آج ہی اخبار میں آیا ہوا تھا، اور اس طرح سے اور بھی ایک دو کمپنیاں، ایبٹ بھی شاید کر رہی ہے اور بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی بنانا شروع کر دیں گے. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال میں تقریباً 60 سے 70% لوگ ہمارے افیکٹ ہوں گے. اوکے. جس میں سے زیادہ تر لوگ، میرا خیال کو 99% لوگ جو ہے نا افیکٹ ہو کے اس میں سے نکل آئیں گے. کچھ اور 80-85% کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ افیکٹ ہوئے تھے، اور ان کے جسم میں اینٹی باڈیز یا وہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی. وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ ICU کی لیول تک جائیں گے یا بہت زیادہ وینٹیلیٹر تک جائیں گے، وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کام کو بڑا ایگریسولی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے اگر تو ہوتا نا 15 دن کے لیے تو ہم اپنے گھروں میں بند ہو جاتے اور گھروں میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتے، لیکن انتظار کرنے کا فائدہ نہیں ہے. سو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور یہی موقع ہے اپنے زندگی کو، اپنے بزنس کو، اپنے لائف سٹائل کو ریسیٹ کرنے کا. مطلب دس از اے ٹائم ٹو ریفلیکٹ، سیلف ریفلیکٹ اینڈ ریسیٹ. میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو زندگی کے جو خرچے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے بغیر زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے. The cost of living is inexpensive, cost of lifestyle is expensive. سو کاسٹ آف لائف سٹائل کو اس لیول پہ لے کے آئیں جہاں پہ آپ کے پاس اگر 6 مہینے کے ریسورسز ہیں تو اس سے آپ 1.5 سال گزار سکیں. ٹھیک. بجائے یہ کہ آپ اس کو 6 مہینے میں ختم کر دیں اور پھر 7ویں مہینے میں آپ کو مشکل آ جائے. اس کا مطلب کووڈ کی جو اگر میں یہ پوچھوں کہ لیسنس لرنڈ، الماس صاحب نے کیا لیسنس لرن کیے، تو یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ جی زندگی کا ریسیٹ ہے. ریسیٹنگ افیکٹ ہوتی ہے. دوبارہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں، اور آپ وہ اپنے تمام جو زندگی کے جو لائف سٹائل ہے آپ کا، اس کو ریویو کریں کہ اس میں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے. What is important, what is not important. مطلب میں تو بڑا پریشان ہوا کچھ دن پہلے، میرے ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی. میں کبھی ممکن نہیں تھا کہ میں ان کے جنازے پہ نہ جاتا، لیکن ہم نہیں گئے. احساس ہونے لگا کہ یار یہ اس کے بغیر ہم گھر میں بیٹھ کے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے اور کراچی جائیں اور اس کا جنازہ پڑھ کے اور پھر واپس آئیں. یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے فاتحہ کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کو اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ کمنگ ٹو دیٹ مائی سیکنڈ کویشچن، الماس صاحب آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں پاکستان کے اسمال بزنسز کی بات کر رہا ہوں جو SMEs ہیں، کیونکہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ اکانومی کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ SMEs ہیں. SMEs کے لیے سب سے بڑا پرابلم 2 چیلنجز ہیں. ایک ہے لیکوڈیٹی چیلنج جو کیش فلو، اور دوسرا ہے ہیومن ریسورس چیلنجز جس میں بہت زیادہ جاب لیسنس ہو رہی ہیں اور ہوں گی. آپ کی ان دونوں کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج، ایک گائیڈ کریں SMEs کو کہ کیش فلو کو کیسے مینیج کریں اور اپنے ہیومن ریسورس کو کیسے سیو کریں؟ اوور ٹو یو سر. جو بزنسز پاکستان میں ہیں یا دنیا میں بھی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایئر لائن کا بزنس تقریباً کلیپس کر گیا. اگر آپ ہاسپٹیلٹی دیکھیں، ریسٹورینٹ، ہوٹلز وغیرہ، وہ سارے تقریباً ٹورزم بند ہو گیا. اس کے علاوہ فیشن کا جو بزنس ہے وہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا بزنس ہے، اسپورٹس کا بزنس ہے. اس طرح سے بہت سارے بزنسز ہیں. اب یہ انٹرپرنور تھے جنہوں نے اس وقت ایک موقع دیکھا کہ اس وقت اسپورٹس میں بڑی اپرچونٹی ہے، یا ریسٹورینٹ کی اپرچونٹی ہے، یا کیفے کی اپرچونٹی ہے. یہ وقت ہے اپنی انٹرپرنورشپ کو دوبارہ استعمال کرنے کا. آج کی دنیا میں جب ہر شخص اپنے ایکسپینسز کو ری ڈیزائن کر رہا ہے، اس کا کیش فلو کہاں جانا ہے اور میں نے اس کو کون سی سروس پرووائڈ کرنی ہے جس سے میں اس کے کیش فلو سے کچھ میں اپنے بزنس کے لیے لے کے آؤں. سو بہت سارے بزنسز ہیں جن کی شکلیں بدل جائیں گی، ٹوٹل بزنس ماڈل چینج ہو گئے. مثلاً ٹیکسٹائل کی میں بات کرتا ہوں. جی سر. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ آج کل رکی ہوئی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ بھی آرڈر کینسل ہوا، سپلائی چین اسٹاک بریک ہو گیا. وہ میں بہت سے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے فیس ماسک بنانے شروع کر دیے ہیں، جنہوں نے وہ جو وینٹیلیٹر بنا رہی ہیں، گاؤنز بنانے شروع کر دیے ہیں، جنہوں نے شو پروٹیکٹر بنانے شروع کیے ہیں، جنہوں نے ہیڈ پروٹیکٹر بنانے شروع کر دیے. ٹیکسٹائل کا ہی کام کرتے ہیں لیکن پروڈکٹ لائن چینج کر دی.
اسی طرح سے انجینئرنگ کے اندر ابھی جو وینڈرز ہیں سارے انہوں نے مل کے ابھی ایک وینٹیلیٹر بنایا ہے, 6 کمپنیوں نے مل کے اس کے مختلف پارٹس بنائے ہیں اور انہوں نے وینٹیلیٹر بنا کے, اور 2-3 دن پہلے انہوں نے جا کے اور وہاں پہ اسلام آباد میں دے کے آئے ہیں فار ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل. اسی طرح سے ایک صاحب کا مجھے کراچی سے فون آیا کہ جی میں آٹو موٹیو کے لیے کام کرتا تھا, میری فیکٹری بند ہوگی, میں کیا کروں. وہ کام کرتے ہیں شیٹ میٹل کا. میں نے ان سے یہ کہا کہ کیا آپ ہاسپٹل کے بیڈ بنا سکتے ہیں, ہاسپٹل فرنیچر بنا سکتے ہیں, وہ پین بنا سکتے ہیں آپ, کچھ اور؟ ہاں ہم سب کر سکتے ہیں. میں نے کہا کرو, بیکاز جو دنیا کی جو پروڈکٹ لائنیں ہیں وہ ساری چینج ہو رہی ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں جو بجٹ ہے دنیا کا 5% سنا آگے اگلے 3 سے 4 میں 25 پہ جانا ہے. میرا خیال ہے دیکھو ڈیفینس سے زیادہ ہو جائے گا, وہ جانا ہے جو گلوبل ڈیفینس انویسٹمنٹ ہے اس سے زیادہ ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد آئی ٹی کا جو بزنس ہے, امیزنگ تھنگز آر ہیپننگ ان آئی ٹی. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے اس وقت اگر میں آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور میں ہماری کوئی سیکیورٹی ہے اس کے اندر انوالوڈ, آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ پہلے امریکہ جائے میری زوم کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر ساری میٹنگ اور پھر آپ تک آئے. سو یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بنانے شروع کر دیا سافٹ ویئر. بینکرز کو ریکوائرمنٹ ہے, ان کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے, انشورنس کمپنیوں کی سیکیورٹی ہے, ڈیفینس کی سیکیورٹی ہے, گورنمنٹ کے اندر سیکیورٹی ہے, اتنا کچھ ہے جو کہ باہر کا ہم یوز کرتے ہیں وہ سارا کا سارا لوکلائز ہوگا, لوکل وہ ہو رہا ہے. لوگوں نے کام شروع کر دیا اس پہ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بات صرف سوچنے کی ہے, مطلب ایک ہیلتھ کیا, اور دوسرا اپنے ٹیکنالوجی ہے, آئی ٹی کا سیکٹر بولا, اس میں اب فیوچر انویسٹمنٹ ہونی ہے اور ہوں گی. یہ سیکٹر اس کے علاوہ ٹیک اوے والا سیکٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے ڈلیوری کا سیکٹر ہے, ای کامرس ہے, مطلب ایجوکیشن کا ہے بہت سا. وہ جو میں نے ابھی ایک ہارورڈ کا کورس شروع کیا ہے جو کہ جسٹس کے اوپر ہے, مطلب لیگل ایک کورس ہے, اس کے اوپر تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں وہ اس کو جوائن کیا ہے, اور جو فیس دی ہے وہ $188 پر پرسن ہے. $188 $188 سے ملٹیپلائی کریں 2 لاکھ کو, آپ کو امیجن کریں کہ ہارورڈ کو کتنے پیسے ملے ہیں, جو کہ ہم فزیکل لیول پہ کر ہی نہیں سکتے تھے, جو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. These are millions of dollars. جو ایک کورس کے اندر جو 3 مہینے کا کورس ہے, ہارورڈ یونیورسٹی نے millions of dollars کما لیے ہیں اس کے اندر. نازی آپ کو پتا ہے کہ کل ہمارے یو کے سے ایک دوست آئے تھے سر, وہ لنڈن میں جو ان کا جو ایجوکیشن بزنس ہے نا مین جو یو کے کا, وہ کہہ رہے تھے کہ 25 بلین جو پاؤنڈ سے نکل کے اب 300 پاؤنڈ جانا ہے. 2025 کی پروجیکشن کی جو آن لائن بزنس جنریٹ ہو رہا ہے, تو اتنا ان کا. اب یہ کام آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے, ہر بندہ جو پہلے ٹیوشن دیا کرتا تھا 4 لوگوں کو 8 لوگوں کو, کیا وہ ٹیوشن 50 لوگوں کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا. وہ جو لیتا تھا 50,000 روپیہ, $1,00,000 روپیہ, اس کی بجائے وہ لے 20,000 روپیہ, اور دیکھیں کتنے لوگ اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور وہ کتنے لوگوں کو پڑھا سکتا ہے. وہ ایک دوست نے کہا یہ اپنی بات کہ $1,00,000 روپیہ اگر ایک ٹرینر اگر چارج کرتا تھا 1 ڈے کا ٹریننگ پروگرام, تو کہتے جی اب تو زمانہ گزر گیا, اب اس نے چینج کیا کہ 1,000 روپیہ لو اور 100 بندے آ جائے تو پورا. تو دیز آر دا آئی تھنک انوویٹو بیس. سر مجھے کیش فلو کی بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے اسکیم لانچ کی 3% پہ دیا, جو چھوٹے والے تھے اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے بیکاز کولیٹرل بیچ میں آ گیا. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ کیسے کون سی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے, کیونکہ ایز پر اسد عمر اور منسٹر پلاننگ ہمارے اور دوسرے جو بڑے حماد حسن جیسے لوگوں نے کہا کہ 10 لاکھ ہمارے جو اسمال بزنس ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈائی, ان کے لیے گورنمنٹ پیکیج بھی لانچ کر رہی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ایز اے مینجمنٹ گرو کیسے سروائیو کریں گے؟ لیکن یہ لون لینا جو ہے وہ اپنے آپ کو برڈن کرنے والی بات ہوتی ہے. ہمارے جو زیادہ تر بزنس ہے نا وہ لون کے بغیر بنے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی لون نہیں لیا, اور ان کو آپ جتنے مرضی لون دینے کی کوشش کریں وہ نہیں لیں گے. وہ لوگ ہیں جو کہ خدا وہ جو بھی ان کی بلیف ہے اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ سود پہ پیسہ لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. سو ان لوگوں نے تو پیسے نہیں لیے, لیکن وہ سارے کے سارے کسی طرح سے سروائیو کریں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی عنایت ہے ہم سب کے اوپر کہ میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی اب میرے لیے مسئلہ ہو گیا. یہ ضرور ہے کہ میرا ایک عزیز ہے وہ مجھے پیغام بھیجتا ہے کہ جی آج کل میرے حالات تنگ ہیں, تو اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. وہ مجھ سے اب ادھار نہیں مانگ رہا, وہ کہہ رہے میری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. میں نے بھی کل پرسوں مجھے کسی کا فون آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو آج کل جو ادارے ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں
میں نے کہا یار میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو اپنی زکوٰۃ دو. Charity begins at home. زکوٰۃ کی جو پہلی شرط ہے Charity وہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار قریبی، پھر اس کے بعد آپ کے محلے دار، اور پھر باقی کوئی اور. اور اس میں بہت لوگ، میں نے کہا میرے پاس جتنے میرے عزیز ہیں نا وہ ان کے لیے یہ سارا وقف ہو گیا ہے جتنا میری زکوٰۃ ہے کہ میں نے ان کو دینا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اداروں کو نہیں اب دوں گا، میں ان پہلا جو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پہلے ان کو دیں. باقیوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اسی طرح سے اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار، عزیز، ہمسائے ان کا خیال کرنے لگے، ہمیں اتنا ہم نکل آئیں گے اس میں سے. سر ایک بہت بڑا سیریس پرابلم آ گیا ہے، باقی چیلنج ہے، اس کو کیسے سمجھتے ہیں واسفی؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جو جاب لیسنس ہے بہت زیادہ، آپ نے جو ڈیلی ویجز بولے، پھر چھوٹے انٹرپرینورز ہیں، دکانیں ہیں، بزنسز ہیں، ایون چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو اب سروائیو نہیں کر رہے ہیں، یا کم از کم رائٹ سائزنگ کریں گے. اگر 100 بندہ 50 کو افورڈ کریں گے، 50 کو کہیں گے تھینک یو ویری مچ. سر ان کی ریوائول کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے؟ جو میں نے بات کی تھی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے پاس سب سے اچھا ٹول ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے اس قسم کے لوگوں کو لک آفٹر کرنے کا، پہلا کام. دوسرا یہ ہے کہ جن کمپنیوں کے اندر کیش فلو کا سٹریس آ گیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کو ساتھ بٹھائیں، ان سے کہیں کہ میرے پاس اب 2 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ میں آدھے لوگوں کو نکال دوں یا 30% کو نکال دوں اور آدھے رکھ لوں، یا میں سب کی تنخواہ آدھی کر دوں. آپ لوگ بتائیں میں کیا کروں؟ 99% آف دا ٹائم ہر بندہ یہ کہے گا کہ جی کسی کو نکالیں نا، سب کو برابر کر دیں، ہم کم لینے کو تیار ہیں لیکن یہ وقت ہم نے گزارنا ہے. اور یہ ایسا ہو رہا ہے، بہت ساری کمپنیوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ سب کو بٹھایا انہوں نے، ان کا کہ دیکھو بھائی میرا کاروبار جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے، میں اب یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں سب لوگوں کو رکھ سکوں، مجھے بتاؤ یہ میرے پاس راستے ہیں، میں کیا کروں. امپلائیز نے خود ان سے کہا ہے کہ کسی کو نکالیں نا، بیکاز جب آپ کہتے ہیں کسی کو نکالیں تو پھر کوئی بھی نہیں. سر آپ کا اتنا بڑا جو جس ایریا میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس، یہ کوٹلا پت لاہور کا، ون کا پنجاب کا بہت بڑا یہ بزنس، یہ مینوفیکچرنگ ہب ہے، یہ سینٹر ہے یہ، تو یہاں کتنی جاب لیسنس ہوئی اور کیا اس کی ریوائول کے لیے انہوں نے کیا؟ ابھی تک تو مجھے زیادہ پتہ نہیں لگا کہ کوئی زیادہ لوگ نکالے ہوں گے ضرور لوگوں نے، لیکن ابھی تک تو سسٹین کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں. اوکے. جب تک کہ وسائل ہیں اس تک دیتے رہیں گے. یہ سب خدا ترس لوگ ہیں. جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے. صحیح. اور رزق حلال مانگتا ہے. تو اس کے ساتھ اتنے لوگوں کا، اس کے ساتھ اتنے 7 لوگوں کا رزق لگا ہوتا ہے. اس کی کبھی یہ نہیں کوشش کرتے. میرے جو اپنے جو امپلائی ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہیں. ایسی ہے. اگر میرے بچوں نے بھوکے جانا ہے تو وہ بھی بھوکے ہوں گے، اگر میرے بچے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا کھائیں گے. اب وہ جس لیول پہ بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تھوڑا کریں زیادہ کریں جو بھی ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ میں مجھے ابھی تک کوئی میجر خبر نہیں ملی ہے کہ کسی نے کوئی ساری کمپنی کے لوگ نکال دیے ہوں یا آدھے نکال دیے ہوں. ابھی تک میں نے ایسا نہیں سنا. اور بزنس کتنا کنٹریکٹ کیا ہے بزنس؟ پچھلے 2 مہینے تو کام ہوا ہی نہیں ہے. ہاں مطلب جب لاک ڈاؤن ہو گیا ساری فیکٹریاں بند تھیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ یا فوڈ کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا ہائیجین کے ساتھ تعلق تھا یا فارماسیوٹیکل کے ساتھ تعلق تھا، باقی تو سب بند تھے. آپ کا یہ جو کیا رائے ہے کہ بینگ اگین دا لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی، کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو ہے کہ لاک ڈاؤن ہے جناب، اس کو وہ غریبوں کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر والی سائڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو تھوڑا سا روکیں خدا کے لیے، پاکستان میں ابھی اسپائک نہیں آیا. آپ کی اس ڈیسیژن کے اوپر کیا رائے ہے؟ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹرز اپنی ایک پروفیشنل ایڈوائس دے رہے ہیں لیکن ان کا تعلق اکانومی سے نہیں ہے. اکانومی جو ہے اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے. گورنمنٹ ان کی بات بھی سن رہی ہے، گورنمنٹ ان کی بھی بات سن رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب کھانے کو روٹی نہیں ہے. اب یہ دونوں کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اب بیلنس آؤٹ جو ہے وہ ڈسپلن سے ہوگا. اگر آپ، میں 3 ملکوں کا آپ کو نام لیتا ہوں، سوئٹزرلینڈ، سویڈن اور جرمنی. ان 3 ملکوں کو آپ دیکھیں تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا ہے، لیکن لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا. اور ان لوگوں نے ایز اے میٹر آف ڈسپلن سب نے اڈاپٹ کر لیا.
سارے یورپ میں جو سب سے کم جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان 3 ملکوں میں ہیں, جن ملکوں نے ڈسپلن کے ساتھ اپنے آپ کو آگے چلایا ہے. جن ملکوں میں ڈسپلن نہیں ہے وہاں پہ بڑی خرابی ہوگی. اٹلی میں ڈسپلن نہیں تھا شروع میں, یہ بڑی ریسرچ نے بتایا. ہاں, سو یہ صرف ڈسپلن ہے. ایون امریکہ میں ڈسپلن نہیں. اب گورنمنٹ نے جو ایس او پی دیے ہیں, نہ صرف ہمیں اپنے گھروں کے اندر, کہ لوگ اتنے زیادہ پاکستان میں اتنے رسپانسبل ہیں کہ وہ اپنے اس ڈسپلن کو اون کریں گے, ایس او پیز کو. کل تو وہ آپ کے ہمارے منسٹر صاحب تو چیخیں مار رہے تھے کہ ہم نے آپ کو الاؤ کیا اور آپ نے زیادتی کی ہے. کل تو وہ دکانیں سیل کروا رہے تھے جا کے لاہور کی مارکیٹوں کی. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو رش دکانوں کے اندر تو پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا, سڑکوں پہ تھا. سڑکوں پہ تو پہلے دن سے, اور سڑکوں کا جو رش ہے وہ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق ہے. گورنمنٹ کو بھی ایک اپنا رول ادا کرنا ہے اور بزنس مینوں کو بھی رول. بزنس مین میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ میری دکان میں جو آیا ہے وہ ماسک پہن کے آئے گا, سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرے گا, پھر اندر آئے گا. یہ کر سکتا ہے نا وہ. یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جگہ کم ہے, میں ایک وقت میں 5 گاہک ہوں گے, باقیوں کو میں بعد میں دیکھوں گا, آپ لوگ بعد میں آئیے گا. اس کے علاوہ دکاندار کچھ نہیں کر سکتا. اینڈ آئی تھنک اگر آج بھی آپ جائیں گے مارکیٹوں میں, آپ کو احساس ہوگا کہ بہت سے دکاندار ایسے کر رہے ہیں. لیکن جو سڑکوں پہ رش ہے, دیکھیں اب عید ہے ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد, لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں, ان کے لیے جوتے لینے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 10 دن اور پھر 4 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی. لا محالہ لوگوں نے وہاں پہ اکٹھے ہونا ہے, اور یہ رش ہونا ہے. یہ دکاندار کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہمارے اس کلچر کی وجہ سے ہے جو کہ جو ہی کا کلچر ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اس کو یا تو پھر سپریٹ کر دیتے 24 آور الاؤ کر دیتے دکان کو, تاکہ وہ رش ڈیوائڈ ہو جاتا. اب یہ 24 آور والی بات بھی اصل میں تھوڑی سی خرابی پیدا کرتی ہے کہ جب ہم رات کو یا شام کو اوپن کرتے ہیں نا, تو پھر بڑی بڑی پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے کھانے شروع ہو جاتے ہیں, افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو لوگ آتے ہیں شام کو 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے میرے خیال مناسب ہے. اب یہ کہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ صبح 6 بجے دکانیں کھولیں. ہم یہ کہتے ہیں رات کو ضرور کھلی ہونی چاہیے, صبح نہیں. ہمارا بھی یہ بھی, اور یہ ریسیٹ جو ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ ابھی دکانیں 9 بجے کھلی ہیں, پھر اس کے بعد 8 بجے کھلیں گی, پھر 7 بجے کھلیں گی, عید کے قریب جا کے صبح 5 بجے بھی کھلی بھی ہوں گی. اور یہ بڑا اچھا مائنڈ سیٹ ہوگا اگر ہم جلدی واپس کھولنا شروع کریں. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ صبح 6 بجے نماز پڑھ کے اور دکانوں پہ ہوتے تھے, اور ان کے پہلے گاہک جو انہوں نے پشاور سے اور کراچی سے اور سکر سے اور وہ صبح آئے ہوتے تھے. ابھی بھی وہ گاہک بیچارے آ جاتے ہیں, وہ 11 بجے تک باہر بیٹھے رہتے ہیں, دکانوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. وہ دکانیں وقت پہ کھلیں, وہ بھی وقت پہ اپنے گھروں کو جائیں. ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. اس میں اچھائی بہت زیادہ ہے. مطلب اس کے اندر یہ ان بلٹ ہے, یہ ساری اپرچونیٹیز ہیں, اس میں اچھائی پیدا ہے, اس کے اندر بڑی اچھائی ہو جائے گی. اچھا سر, ایک کوشچن اور ہے. یہ تو ہم نے لوکل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر لیا, آپ نے اس کے سولوشنس بتائے. ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے, اس کو کیسے فیس کریں گے؟ وہ چیلنج ہے اوورسیز پاکستان, اس کا ریمیٹنسز کا. کیونکہ ایکسپورٹ امپورٹ اور بیچ میں جو ریمیٹنس آتی ہے ہماری, ریمیٹنسز کے اوپر پاکستان کو 22 بلین جو ڈالر کا ہمارا ریمیٹنس آ رہا تھا. اب کیونکہ مڈل ایسٹ سر جی خاص کر دبئی کو ہٹ پڑ گئی, وہ بھی ٹورزم پہ آئل پہ بیس کرتی تھی. سعودی عرب جو بھی میجر کنٹریز ہیں, یہاں سے سر اب بہت زیادہ انفلو آ رہا ہے, آنا شروع ہو گیا. ہوائی جہازوں کے ہوائی جہاز آنے ہیں, لاکھوں لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ایز پر ایسٹیمیشن 2 سے 3 بلین لوگوں نے واپس آنا ہے. سر اس چیلنجز کو اوورسیز کو کیسے مینیج کریں گے سر؟ اور ریمیٹنس کا سے ہمارا تو سارا اکانومی اور نیچے چلی جائے گی. یہ ہمارے ملک کی ڈچ ڈیزیز ہے. کیا ہے؟ ڈچ ڈیزیز. اچھا, ڈچ ڈیزیز یہ تھی کہ ہالینڈ کے اندر تیل نکل آیا تھا. جب تیل نکل آیا تو ان کے پاس ان کا جو کرنسی تھی وہ ری ویلیو ہونی شروع ہو گئی, اور جب ری ویلیو ہوئی تو سارے ملک کا کاروبار بیٹھ گیا تھا بالکل. مطلب سب ان کی مینوفیکچرنگ, ایکسپورٹ وغیرہ سب ستیہ ناش ہو گیا تھا کیونکہ ان کو تیل نکل آیا تھا. یہ ڈچ ڈیزیز ہے. اگر کبھی آپ اس کو غور سے جا کے پڑھیں کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اتنی پروڈکشن کرنی چاہیے کہ اور اتنی ایکسپورٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی امپورٹ کو اس سے بیلنس کر سکیں. ہمیں چونکہ یہ مفت کے پیسے باہر سے آنے شروع ہو گئے, ہم نے محنت کرنی بند کر دی. ہمیں تو ٹیکٹ فار گرانٹیڈ لیا. ٹھیک, جو میں نے ریسیٹ کہا نا, ایک ریسیٹ یہ بھی ہونے والا ہے. اب گورنمنٹ سیریسلی ایکسپورٹ کو دیکھے گی. ابھی تک گورنمنٹ کے لیے ایکسپورٹ کبھی امپورٹنٹ نہیں ہوئی ہے.
ہم 4-5 سیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپورٹ کرنے. دنیا کے اندر ہزاروں سیکٹر ہیں جو پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں جو ایکسپورٹ کر سکتے تھے. ان کو ہم نے را مٹیریل مہنگے دینے شروع کر دیے, ان کے اوپر ہم نے ٹیکسز لگا دیے, ڈیوٹیاں لگا دی, یہ کر دیا. ہم نے بھی میڈ شور کہ وہ اتنے مہنگے ہو جائیں کہ وہ ایکسپورٹ کر ہی نہ سکے. بلکہ ہم کہتے ہیں نا پاکستانی چائنا کا شو روم بن گیا ہے. اب شادی چلے جائیں آپ کو 99% دکانوں میں ہر پروڈکٹ ملے گی لیکن چائنا کی ملے گی. سو یہ جو ڈچ ڈیزیز ہے نا, ایک لحاظ سے یہ ملک کے لیے اچھا بھی ہوگا کہ لوگ خود محنت کر کے ایکسپورٹ. ٹھیک ہے, پینفل نہیں ہوگا تو ہم ٹھیک بھی نہیں ہوں گے نا. سو یہ اب گورنمنٹ کو ایکسپورٹ کے اوپر زور لگانا پڑے گا. اب ریمیٹنسز کے بجائے ایکسپورٹ سے ڈالر آئیں گے اور یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بہتری ہو جائے گی. یہ دس از ون آف دا ریسیٹس دیٹ آئی ایم ویٹنگ فار دا گورنمنٹ ٹو ڈو. سر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ قطر میں ہم سے زیادہ ہوا اور آج ان کی 44-45 بلین پہ ایکسپورٹ ہے اور ہم 20 کے اوپر جھگڑا کھا رہے ہیں 20-25 کے درمیان. اس سال وہ بھی مشکل سے ہوگی. اب تو وہ بھی نیچے گر جائے گی. تو پھر اس کا مطلب کہ آنے والے 2-3 سال کی جو ٹریجیکٹری آف اکانومی ہے کافی ڈیفیکلٹ ہے. ہاں مطلب نیچے جائیں گے پھر اوپر جائیں گے. ہمارا روپیہ شاید اور ڈیویلیو ہو جائے اس کی وجہ سے, کیونکہ باہر سے جب ڈالر کم آئیں گے اور ہمارے امپورٹ زیادہ ہوگی تو جو یہ بیلنس ڈس بیلنس ہے اس کا امپیکٹ آئے گا آپ کی کرنسی کے اوپر. آگے ہاٹ واٹر ہے. ہاں سر ینگ اسٹارٹ اپ لیکن میرے لحاظ سے یہ اپرچونٹی ہے ان دا لانگ رن. اب نہیں لانگ رن نہیں, یہ اگلے سال 2 سال میں اب ہے وقت تیار کرنے کا پروڈکٹ جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کرنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس ملک کو ایکسپورٹ کرنا, اس ملک کی اس پروڈکٹ کی ضرورت کیا ہے. مثلا اگر آپ نے افریقہ میں کپڑے بیچنے ہیں تو ان کے کلر کیا ہوں گے, کیا وہ چمکتے ہوئے کپڑے ہوں گے یا ڈل کپڑے ہوں گے, وہ ایک R&D ہوگا باقاعدہ کیا. ہاں تو مطلب اس کو تیاری کرنی پڑے گی کہ میں نے اب یہ ملک ہے, یہ ٹارگٹ ہے میرا, میں نے اپنے پروڈکٹ میں انوویشن کرنی ہے. لفظ جو انوویشن ہے یہاں پہ آتا ہے کہ میں نے انوویٹ کر کے وہ پروڈکٹ بنانا ہے جو اس ملک میں جا سکے. اس ملک میں گاہک کون سے سب سے بڑے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ میں نے کیسے سمجھانا ہے کہ میرے یہ ٹیکسز ڈیوٹی ذرا کم کر دو, میں وہاں پہ جا کے بیچ سکتا ہوں. یہ ہمارے جتنے بزنس مین جو سب مشکل میں آئے ہیں نا, یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے. وی ہیو ٹو بیکم گلوبل ویری سون. اگر نہیں ہوں گے تو ہم اس مشکل سے یہ پرولونگ کر جائے گی مشکل. آپ کو ایک سیریز آف ٹاکس دینی چاہیے پاکستانی کی جو بیچارے ویلے بیٹھ گئے ہیں اور ویلے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی کہ آپ ان کو ذرا تصویر کا آدھا گلاس خالی ہے تو آدھا گلاس بھرا ہوا بھی ہے بھائی. تو یہ دکھائیں نا سر. میرے نزدیک تو یہ اپرچونٹی کا وقت ہے. ہم اپنی کمپنی میں بھی اس وقت ایسے پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کر سکیں. ہم باقیوں کو بھی جو مجھے ملتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو. آپ نے اتنے ماسک ماشاء اللہ انہوں نے CSR کیا. پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ ڈاکٹروں کو ماسک بنا کے کتنے اس کے مجھے آرڈر آ گئے. میرا پہلا آرڈر امریکہ سے آ گیا. اچھا. اور میں اس وقت FD کی اپروول کے پروسیس میں ہوں. جیسے میری اپروول آتی ہے میں ایکسپورٹ شروع کر دوں. مطلب حالانکہ ہماری وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ہماری فیلڈ ہی نہیں تھی. حالانکہ وہ آپ کا فیلڈ نہیں تھا. ہاں آپ نے انوویشن ہم نے کی اور ہم نے CSR کے لیے کی تھی. ہم نے ڈونیٹ کیے 10,000 فیس شیلڈ مختلف ہاسپٹلس کو ہم نے ڈونیٹ کی. لیکن وہ ڈونیشن کا ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک پروڈکٹ بن گیا ہمارے پاس. ایک آپ کے پاس ایک ایڈیشن ہو. سر ینگ بچوں کے لیے سے کیا بولتے ہیں, بچوں کی تعلیم, لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو ایک سیٹ جو ڈگری لے لو, BBA کر لو, MBA کر لو, اب تو آن لائن پہ بچے آ گئے, اسکول یونیورسٹیاں جولائی تک بند ہو گئے. اب نئی نسل کے بچوں کو وہ کون سے اسکل سیٹ ہیں جو کہ مائنڈ سیٹس ڈیولپ کرنے پڑیں گے کہ وہ بچے آگے اب جابس کریں گے. آپ کے پاس ایک ڈگری لے کے MBA والا بچہ شاید آپ اس کو ہائر نہ کریں لیکن وہ اسکل والا بندے کو ہائر کریں گے. وہ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں. اور بچوں کو کیا میسیج دیتے ہیں جو اپنے ٹائم کو کیسے گزاریں؟ بچے بیچارے جو ہے نا ہمارے ملک کے, وہ سبسروینٹ ہیں ماں باپ کی خواہشوں کے. اگر باپ نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو چاہے اس کا دل کرے نہ کرے اس نے ڈاکٹری ہی کرنی ہے, وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سو میرے خیال بچوں کے بجائے ماں باپ کی بات کریں کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ انجینئر اور ڈاکٹر کا ہی کافی نہیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پروفیشن ہیں جن کے اندر آپ کو جانا چاہیے اور ان کو جب تک آپ نہیں جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ اب ہمارا ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا ایریا اوپن اپ ہونے والا ہے. اس کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے ہیں اس کی تیاری ہمارے پاس. اگر MBA مجھے چاہیے آج تو مجھے انٹرنیشنل ٹریڈ کا چاہیے, مجھے مارکیٹنگ کا نہیں چاہیے.
اور کوئی یونیورسٹی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کرا رہی ہے. سبجیکٹ آتے ہیں. اس کے بعد اگر مجھے انجینئر چاہیے تو مجھے بایو انجینئرنگ کا انجینئر چاہیے, مجھے میکینیکل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ بیسیکلی یہ انفراسٹرکچر ہے جو چینج ہونے والا ہے ماں باپ کا, اور وہ ماں باپ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, وہ ماں باپ جو ہیں وہ جابز کر رہے ہیں, وہ ماں باپ بزنس کر رہے ہیں, وہ ماں باپ کو وہ اپنے بچوں کو اپنی خواہشوں کے بھینٹ چڑھا رہے ہیں. یہ تو پیرنٹنگ جو ہے آج کے. لیکن سر اگین آئی ریکویسٹ کہ مجھے 3 کمپٹنس بتائیں جو بچوں کو بھی میں گائیڈ کروں یا اس کے اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے لوگ سیکھ سکیں. یہ فیوچر اسکلس ہیں. جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کا بولا کہ ٹیکنالوجی میں ہر بندہ تو نہیں آتا. فیوچر اسکل جو ہے نا وہ ایک تو آئی ٹی کی اسکل ہے. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے کہ آئی ٹی از گوئنگ ٹو گرو اینڈ از گوئنگ ٹو بلوم. دوسری جو اسکل ہے وہ ہے کہ آپ کو ہائیجین, آپ کو ہیلتھ, اس کے اندر بہت کچھ ہے. وہ صرف فارماسسٹ بننا نہیں ہے, اس کے اندر اور بے انتہا ہے. دنیا جانتی ہیلتھ کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ سارا کچھ. اور تیسرا ایکسپورٹ کے ساتھ جو چیز بھی لنک ہے, چاہے وہ آپ کی انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ آپ کا کمپنیاں ہیں جو سامان اٹھا کے لے جاتی ہیں, چاہے اس کی پیکنگ کوئی بنا رہا ہے, چاہے اس کے لیے کچھ اور کر رہا ہے. جو شخص بھی ایکسپورٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے نا, اس کو لوگ چاہیے جو وہ کام کر سکیں. اور ایکسپورٹ از دی گروتھ ایریا فار دا فیوچر. مطلب ایکسپورٹس کے علاوہ ہمارے پاس اور جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ خود ہی ہو جائے گی. انفیکٹ ہو گئی ہے وہ. جب یہ 4 مہینے سے چیزیں نہیں آ رہی ہیں نا تو لوگوں نے لوکل بنانی شروع کر دی ہیں. ہو جائے گی. ہاں, یہ جتنے بھی آپ کے گاؤن شاؤن ہیں امپورٹ ہوتے تھے جو اتنے سرپلس ہو گئے ہیں. یہ فیس شیلڈ امپورٹ ہوتی تھی جو ہم نے بنا دی ہے. اس طرح کی بے انتہا چیزیں جو امپورٹ ہوتی تھی جو لوگوں نے بنا دی ہیں نا, ادھر ہی بنا دی کیونکہ اب لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں. آپشن کوئی. سر ویمن انٹرپرینور کے حوالے سے بتائیں کیونکہ ہمارے 51% ویمنس کے اوپر ہے, اور وہ جیسے آپ ہمارا تو پھر لاک ڈاؤن کے باہر نکل آئے نا. سر وومنس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کون سے ایریاز ہیں جس میں وومن انٹرپرینورشپ, یا اس میں کوئی دیر از نو اینی جینڈر, کوئی ایسا کوئی پریفرنس نہیں ہے نازیہ؟ دیکھیں جی, جس وقت آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کسی عورت نے بنایا یا مرد نے بنایا. ٹھیک ہے, آپ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں اور پرائز دیکھتے ہیں اور آپ خرید لیتے ہیں. سو اگر آپ ایز اے کسٹمر, اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تھا پیچھے بنانے والا, تو پیچھے والوں کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ So the women and men when they are in entrepreneurship and when they are doing their business, ان کو اچھا پروڈکٹ اچھی کوالٹی پہ اچھی طرح ڈلیور, اچھی پیکنگ میں ڈلیور کرنا ہی پڑتا ہے. اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو دا سیم تھنگ. عورتوں کے لیے ہمارے لمیٹیشنز ہیں, سوشل لمیٹیشنز ہیں. اس سوشل لمیٹیشنز میں دے پریفر ٹو ورک فرام ہوم. اب فرام ہوم کے اندر آپ کے بہت ساری انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں سافٹ ویئر میں, خاص طور پہ یا آئی ٹی کے اندر, جس طرح fiverr.com ہے, FIVERR.com. آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, آپ کو کام آنے شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے اور بزنسز ہیں جن کا آئی ٹی سے بڑا تعلق ہے. فوڈ کا کام بہت کر سکتی ہیں, ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کر سکتی ہیں. وہ تو جو کر ہی رہی ہیں ساری کی ساری, وہ تو ہو ہی رہا ہے. بٹ آئی تھنک دے ول بیکم این امپورٹنٹ پارٹ آف دا سپلائی چین ان مینی ویز. کہ اگر مجھے اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے تو مجھے دفتر میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. میں کسی کو گھر فون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ذرا یہ ایک اشتہار بنا کے نا تو واٹس ایپ پہ لگا دو, تو واٹس ایپ پہ لگا دے گی. مطلب خاتون ہو بندہ ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت اپرچونیٹیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوشن آف اپرچونیٹیز. سر 2-3 شارٹ کویسچنز ہیں. یہ ٹیسٹنگ ٹائمس میں بینگ اے لیڈر, تو لیڈر کی کیا کمپیٹنس سمجھتے ہیں؟ ایک ٹیسٹنگ ٹائمس میں جو لیڈرشپ اوپر کے آتی ہے وہ 3 کمپیٹنس ہیں جو اس کو لیڈر بناتی ہیں. 3 تو نہیں ہے, خیر میرے خیال بہت ساری ہوں گی, بہت ساری ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ اس وقت ہوئی بھی ہے, وہ ہے آپٹمزم. جو شخص پیسمسٹ ہے نا وہ لیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ کرائسس سے آپ نے نکالنا ہے لوگوں کو. اگر آپ ان کو آپٹمزم نہیں دکھائیں گے, آپٹمسٹک نہیں ہوں گے, تو آپ ان کو کیسے باہر لے کے جائیں گے؟ امید کے ساتھ کنوکشن ہوتی ہے کہ وہ کنونسڈ ہوتا ہے کہ فیوچر بہتر ہے. خالی وہ ہوائی نہیں ہے, اس کی بیس کنونسڈ ہے, اس کے کنوکشن ہوتی ہے کہ وہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. جو کہ اگر وہ ٹرسٹ وردی بندہ نہیں ہے
تو وہ چاہے جو مرضی پڑھے, چاہے قرآن کی آیتیں پڑھ دے, چاہے وہ حدیثیں پڑھ دے, چاہے کچھ پڑھ دے. how is perceived as a trustworthy. ہاں, ٹرسٹ وردی شخص کی بات ہر شخص مانتا ہے. اینڈ آئی تھنک اگر کوئی سنگل ون پوائنٹ پرسنالٹی کا ٹریٹ ہونا چاہیے لیڈرشپ کا, تو وہ ہے کہ لوگ اس کو ٹرسٹ کر سکیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ آپٹمسٹک ہے, یہ ہمیں کہیں باہر لے کے جائے گا, مشکل سے نکالے گا. حضرت موسیٰ کی طرح ہمیں فرعون کی گرپ سے نکال دے گا, باہر نکالے گا, چاہے دریا کاٹنا پڑے, لیکن یہ نکال دے گا ہمیں. سر بڑے بڑے لیڈرز نے قوموں کو نکالا ہے سر. میں سنگاپور کا اکثر اگزامپل دیتا ہوں, لیگون کا سر جی, یہ بڑے بڑے لوگوں نے ساری دنیا کو نکالا. چرچل بہت بڑا اس نے رول پلے کیا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اسٹیل نفس ہوتے ہیں, قومیں ڈپریشن میں ہوتی ہیں. سر ایک اب سیکنڈ دو کوشچن ہیں. ڈپریشن اس وقت قوموں کو بہت زیادہ آ گیا ہے, ہیلپ لیسنس بہت زیادہ ہے. ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں. سچی, جس دن میں ٹی وی دیکھتا ہوں نا, اس دن رات کو نیند میری خراب ہو جاتی ہے. اور میں اسی لیے یہ کورسز کر رہا ہوں. مطلب آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر, اگر آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں نہ کر رہے ہر روز, تو اس کا مطلب آپ واپس جا رہے ہیں, کیونکہ ساری دنیا امپروو کر رہی ہے اپنے آپ کو. اتنے کورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, آپ وہ کرنا شروع کریں. کون سے والے؟ کورسرا کی بات ای ڈی ایکس ہے, کورسرا ہے, یوڈیسٹی ہے, اور اس طرح کے ہیں. آپ کسی میں چلے جائیں, فری کورسز ہو رہے ہیں, اور آپ وہ کورس کرنا شروع کر دیں. اتنا نئی باتیں پتہ لگتی ہیں, اتنا نیا چیزیں سیکھتے ہیں آپ. یو آر اے بیٹر پرسن دین یسٹرڈے. اور یہ اپرچونیٹی سے پہلے کبھی نہیں آئی ہسٹری میں ایسی جو نالج ایسے. اور ٹی وی دیکھنا بند کر دیں, بیکاز ٹی وی از اے ویسٹ آف ٹائم. مطلب روزے ٹی وی کے بھی رکھیں, لوگ روزے خالی مطلب روزہ خراب کرنا ہو تو ٹی وی دیکھیں, روزہ خراب کرنا ہو تو ٹی وی دیکھیں. مطلب برا بھلا کسی کو کہنا ہے روزے میں, آپ سن سکتے ہیں کہ کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہو, یا کیا فائدہ ہے اس سارے کا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. آپ نے سر کوئی کتاب پڑھی, کوئی 2-3 مہینوں میں کوارنٹائن میں کوئی دو کتابیں ریکمینڈ کریں سر, یا موویز ریکمینڈ کریں, دونوں؟ آج کل جو میں نے پڑھی ہے, کیا نام ہے اس کتاب کا, میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کرنی شروع کر دی کتابیں. اچھا. اور میں ہاں, اور میری جیب میں نہیں ہے. اچھا. ہاں, سافٹ کاپیاں آج کل مل جاتی ہیں, ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک وہ, اور ایک وقت میں 3-4 کتابیں پڑھ رہا ہوں. نہیں, پوری کتاب پڑھتا ہوں. کون سی کتاب؟ کو ایک کتاب بتا دیں جو واقعی میرے ذہن سے بالکل کتاب ٹو ریڈ کے ہمارے سننے والے دیکھنے والے, یا ہم. آپ نے اس کے کتاب کا نام سنا ہے, فریکونامکس؟ فریکونامکس اسٹیٹسٹکس کے اوپر اس سے اچھی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی. اچھا. فریکونامکس, اور وہ سوشل بیہیویئر کو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے کہ سوشل بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے. اچھا, دوسری کتاب ہے میں بھی یاد آ جاتا, آتھر پتہ چل جائے گا. یہ جو آپ کے ہیں نا پنکچویشنز کے اوپر کتاب ہے وہ. اچھا. اس کا نام ہے ایٹ شوٹس اینڈ لیوز. ایٹ شوٹس. کتاب شروع اس طرح ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ a panda went into a restaurant and ordered some food. He eats, shoots and leaves. He eats, shoots and leaves. A panda eats, shoots and leaves, na? اچھا. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ پینڈا از این اینیمل lives in China who eats, shoots and leaves. وہاں پہ جس طرح سے لکھا ہے وہ پنکچویشن کاما آپ چینج کر دیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس نے کھایا, گولی ماری اور چلا گیا. سو پنکچویشن کی جو پاور ہے, پنکچویشن کی پاور اس کتاب سے پتہ لگتی ہے کہ آپ نے غلط جگہ پہ کاما ڈال دو یا غلط جگہ پہ فل اسٹاپ ڈال دو, اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے. سلو مینر ورکنگ تو ہم پڑھا کرتے تھے. سو اس قسم کی جو کتابیں ہیں نا, جو these are books that people normally don't read. نہیں, I enjoy reading them. لوگ دوسری نیچر کی پڑھتے ہیں. سر مووی دیکھی کوئی موویز پسند ہے کوئی؟
پرانی نئی؟ ابھی میں نے ختم کی ہے کوئی سیریز اس کی، کیا نام ہے اس کا، ہاں سوٹس. بیسیکلی لیگل جو ہے سوپ آپرا، 8 کے 8 سیزن دیکھ لیے. ٹائم ہی ٹائم ہے. سر آخری ایک فلاسفی آف لائف پہ آج کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے کہا ری سیٹنگ کا زمانہ آ گیا، سارا گفتگو کا شروع بھی ادھر سے ہوئی تھی، کلوز بھی ادھر کرنے جا رہا ہوں. ری سیٹنگ کے لیے الماس حیدر صاحب نے اپنی لائف میں کیا ری سیٹنگ کیا، کیا فلاسفی آف لائف، پرانی کوئی ری انوینٹ کیا، ری فنش کیا؟ وٹ از دا فلاسفی آف لائف ٹو الماس حیدر آفٹر پینڈیمک؟ لائف کا جو مقصد ہے وہ ہر شخص کا فرق ہوتا ہے. جی دیٹ از مائی کوشچن. اور وہ مقصد جو ہے کئی دفعہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی اس کو بدلتے نہیں، حالات بدلتے رہتے لیکن آپ اس کو نہیں بدلتے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو میں جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہوں وہ مقصد واقعی ٹھیک بھی تھا یا نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مقصد بنایا ہی نہیں ہوتا، اور آئی تھنک 80 to 90% لوگوں کا مقصد ہی نہیں ہوتا. ڈے ٹو ڈے کے اوپر تو وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچنا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ وقت ضائع کرنا ہے، بیکاز ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو ہی جانا ہے، تو پھر سوچنا کس بات کے لیے. بابر بائش کوشت کے غم عالم دوبارہ. ہاں. سو زندگی کا جو مقصد ہے وہ اپنے سے بڑا ہونا چاہیے. الماس حیدر کا کیا ہے؟ وی وانٹ ٹو گیٹ انسپریشن. اس وقت اس ملک کو اس مشکل سے نکالنا، اور یہ میرا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے، اسی لیے میں بہت سے جو سوشل کام کرتا ہوں یا پولیٹیکل کام کرتا ہوں، اوائڈ کرتے ہیں بزنس مین ان چیزوں سے، دھندوں سے دور ہی رہتا ہے. وہ سب اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ مشکل سے نکالنے کے لیے اگر ہم بھی کام نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا. سو اپنی کمپنی کو بھی اس طرح سے چلانا ہے کہ یہ لیڈرشپ کی ایک پوزیشن میں ہو اور لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ چیزیں پاکستان میں بن سکتی ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے. ہمارا شاید ہی کوئی ایسا پروڈکٹ ہوگا جو اور بھی لوگ کو بناتے ہوں گے، ورنہ وی کنٹینیو ٹو انوویٹ، کوئی نہ کوئی نئی چیز ہر وقت بن رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. دوسرا جو پبلک لائف میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ سچ بول کے پورے ٹیکس دے کے بھی اس ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سو ایک یہ پرسنل ایک ہے ذمہ داری کہ آپ یہ ثابت کریں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا. سر واٹ از دا کنکلوڈنگ میسج آف آپٹیمزم فار دا ینگ پیپل آج کل کو، کہ آگے ان بچوں کے لیے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جس وقت میں نے کاروبار شروع کیا تھا نا، اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا، نیشنلائزیشن ہوئی تھی، تازی ہڑتالیں ہو رہی تھیں. میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل وقت پاکستان نے آج تک نہیں دیکھا. ہم جنگ ہارے ہوئے تھے، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اور سوشلزم آ رہی تھی، کمیونزم آ رہا تھا، کاروبار بزنس مین کو چور سمجھتے تھے. آج تک وہی نیریٹو ہے. بس یہ بھٹو ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے. سو جب تک ہم رزق حلال کمانے کو، اور اس کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے. جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے اتنے سالوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق ہی دیا ہے اور فراوانی دی ہے، تو آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فراوانی دے گا. سر تھینک یو ویری مچ. کل بھی ایک سیشن میں نے کیا تو بڑا پیارا لگا کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں بزنس کرنے کے آج کل کے حوالے سے، انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے. اس نے بڑے پیارے جواب دیا، آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہمیشہ 2 ہی حالات رہے ہیں، وہ کیا، یہ برے ہیں، یہ بہت برے ہیں. تو 20 سال پہلے بھی لوگوں نے بزنسز بنائے، آج کہاں پہنچ گئے لوگ. تو اسی حالات میں ہی ہم نے
ہم تو ویسے بھی ہیرا بن گئے, اتنے کٹ لگے ہیں کہ اتنا تراش کے ہم تو صحیح قیمتی ہیرے ہو گئے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. کوئی شعر, کوئی ادب کا کوئی ہے, کوئی فیض غالب, کوئی آج کے حوالے سے کوئی ہواڑ پڑاس جو آپ نکالنا چاہیں شیئر میں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اور اسٹے ود اس, سی او ٹوڈے, سی او کلرک مینجمنٹ ہاؤس کے پیج پہ یہ اس کو دیکھیے گا, فل ورژن ہے. یہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی انٹرویو, اسپیشلی وہ ینگ انٹرپرینورس کہ کیسے آپ لوگوں نے سروائیو کرنا ہے ان ٹیسٹنگ ٹائمس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.